ہو اور برتن میں سما جائے. کمال یہ ہے کہ ہو سمندر مگر سما کوزے میں جائے. دیکھیے نا، خالی سمندر ہونا کیا کمال، اور خالی کوزہ ہونا، بولیے کیا کمال. کمال تو یہ ہے کہ ہو سمندر سما کوزے میں جائے. ہائے ہائے، وہ ساری کائنات فضیلتوں کی، وہ رب کا مظہر، وہ رب کا جمال، وہ رب کی صنعت کا شاہکار، وہ رب کا حسن، وہ رب کا شاہکار ربوبیت، کمال ربوبیت، حسن ربوبیت، حسن الوہیت، مظہر ربوبیت، وہ خدا کے بعد ساری کائنات کا سب کچھ، اور سما ایک وجود میں جائے. سمندر ہو کوزے میں سما جائے، عظیم ہو مثلیت میں سما جائے. کمال یہ ہے. اس کمال کا نام نبوت ہے. اس کمال کا نام نبوت ہے. اور پھر اس پر امتیں، جس نے اس نقطے کو نہ سمجھا وہ گمراہ ہوئے. جس نے اس نقطے کو نہ سمجھا وہ گمراہ ہوئے. 4 طبقے ہو گئے. کتنے؟ اس نقطے پر ٹھوکر کھانے والے 3 اور نقطے کو صحیح پا جانے والا 1. اس نقطے پر 4 طبقے ہو گئے. کتنے طبقے ہوئے؟ ایک طبقہ اس نقطے پر کافروں کا ہوا، کافرین. دوسرا طبقہ اس نقطے پر مشرکین کا ہوا. تیسرا طبقہ اس نقطے پر منافقین کا ہوا. چوتھا طبقہ اس نقطے پر مومنین کا ہوا. یاد رکھیں، ایک طبقہ کافروں کا، وہ کون سا؟ مثلیت اور فضیلت کی جمع ہونے پر کافروں نے، اب توجہ طلب ہے یہ بات بڑی اہم، کافروں نے مثلیت کا اقرار کیا اور فضیلت کا انکار کر دیا. جنہوں نے مثلیت کا اقرار کیا، مثلیت کو مانا، ایک جیسا ہونے کو مانا، اپنے جیسا ہونے کو مانا، اور اپنے جیسا نہ ہونا اس کو نہ مانا. مثلیت کو مانا اور افضلیت کو، فضیلت کو نہ مانا، وہ کافر ہو گئے. اور جنہوں نے اس کے برعکس فضیلت کو مانا اور مثلیت کو نہ مانا، وہ مشرک ہو گئے. یہ نچوڑ عرض کر رہا ہوں، پورے عقیدے کا نچوڑ ہے. جنہوں نے مثلیت کو مانا، اپنے جیسا مانا مگر اپنے جیسا نہ ہونا نہ مانا، فضیلت کو نہ مانا، وہ کافر ہو گئے. جیسے قرآن مجید میں ہے، جب نبی آتے اور کافروں کے سامنے دعوت رکھتے اور نبوت پیش کرتے تو کافر جواب میں کہتے ما نراک الا بشرا مثلنا، ما نراک الا بشرا مثلنا. ہم تو ایمان نہیں لاتے، آپ تو ہمارے جیسے بشری ہیں، ہم تو آپ کو صرف بشری دیکھ رہے ہیں، اپنے جیسے ہم نہیں مانتے. وہ کہتے ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ لوگوں یہ تو صرف ہماری طرح کا ایک بشر ہے، ہم اس پر ایمان کیوں لائیں؟ تو جو فقط اس کو اپنے جیسا بشر دیکھتے، مثلیت مانتے مگر فضیلت کا انکار کرتے، وہ کافر ہو گئے. اور مشرک کون ہوئے؟ جنہوں نے اس کے برعکس فضیلت کا اقرار کیا اور مثلیت کا انکار کر دیا. جیسے یہودی بولے وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، یہودی بولے کہ عزیر اللہ کا بیٹا. عیسائی بولے حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے. کیوں؟ انہوں نے مردوں کو زندہ کرتے دیکھا، مثلیت کو نہ دیکھا. پھونک مار کے مٹی کے بنے ہوئے پرندوں کو اڑتے دیکھا، مثلیت کی شان کو نہ دیکھا. ہاتھ پھیرا، مادر ذات اندھی اور کوہری شفایاب ہو گئے، یہ فضیلت دیکھی، مثلیت نہ دیکھی. تو خالی فضیلت پہ نگاہ کی، اقرار کیا، مثلیت کا انکار کیا، وہ مشرک ہو گئے، خدا یا خدا کا بیٹا بنا بیٹھے. اور جنہوں نے خالی مثلیت کا اقرار کیا اور فضیلت کا انکار کیا، وہ کافر ہو گئے، نبی کی گستاخی کر بیٹھے. یہ تو تھے اقرار اور انکار کے دائرے میں. اب اگلے 2 طبقے ایسے آئے جن دونوں کا اقرار تھا، جن دونوں کا انکار کسی شے کا نہیں.
مگر فرق کیا ہوا؟ تیسرا طبقہ منافق ہوئے، تیسرا طبقہ منافق ہوئے۔ یہ بڑی توجہ سے بات سمجھنے والی۔ منافقین کون ہوئے؟ وہ جنہوں نے انکار تو کسی کا نہ کیا، نہ فضیلت کا نہ مثلیت کا، انکار کسی کا نہ کیا، فضیلت کو بھی مانا مثلیت کو بھی مانا، مگر کیا کیا؟ سن لیجئے، منافق وہ ہوئے جنہوں نے فضیلت کا فقط اقرار کیا، فضیلت کا فقط بس دبی لفظوں میں اقرار کیا اور مثلیت پر اصرار کیا، مثلیت پر اصرار کیا، فضیلت کو فقط مانتے رہے اور مثلیت پر ساری تقریریں کرتے رہے، مثلیت پر سارا زور لگاتے رہے۔ جب فضیلت کی بات ہوئی کہا ہم بھی مانتے، ہم تو انکاری نہیں، ہم بھی حضور کی شان مانتے، ہم بھی معراج مانتے، ہم بھی حضور کی سیرت مانتے ہیں، رحمت مانتے ہیں، تصرف مانتے ہیں، معجزات مانتے ہیں، چاند کا ٹکڑا کرنا مانتے ہیں۔ جس فضیلت کی بات ہوئی کہ ہم بھی مانتے ہیں۔ فضیلت کا فقط اقرار کیا، فضیلت کا فقط اقرار کیا، بس چلتے چلتے دبی لفظوں میں مان گئے، مگر زور سارا مثلیت پہ لگایا۔ تقریریں جتنی کی موضوع بشرم مثلکم رکھا، بشرم موضوع جتنی تقریر کی مثلیت کو رکھا، کتابیں لکھی مثلیت ثابت کی، تقریریں کی مثلیت ثابت کی، درس پڑھائے مثلیت ثابت کی، واعظ دیے مثلیت ثابت کی، زندگی بھر زور سارا مثلیت پہ دیا، اصرار مثلیت پہ رہا اور فضیلت کا فقط اقرار رہا۔ یہ لوگ منافق ہو گئے، یہ لوگ منافق ہو گئے۔ اور مومن صادق سچے مومن وہ ہوئے جنہوں نے مثلیت کا فقط اقرار کیا اور زور سارا فضیلت پہ لگایا۔ جنہوں نے مثلیت کا فقط اقرار کیا اور مثلیت پر نہیں فضیلت پر اصرار کیا، فقط عقیدے میں یہ بات رکھی کہ حضور کی بشریت حق ہے، جو حضور علیہ السلام کی بشریت کا انکار کرے وہ کافر ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت مقدسہ کا مطلقاً انکار کرے وہ کافر ہے۔ یہ قرآن کی نص سے ثابت ہے۔ ہر نبی کی شان بشریت قرآن میں بیان ہوئی، حق ہے۔ بس جب یہ بات عقیدے میں آ گئی تو پھر اس سے بڑھ کر بشریت کے ثابت کرنے پر تقریریں کرنے کی ضرورت نہ تھی، کتابیں لکھنے کی ضرورت۔ کسی صحابی کا حضور علیہ السلام کی بشریت کے انکار کا عقیدہ نہیں، کسی ولی کا، کسی عالم اہل سنت ہی نہیں وہ شخص جو حضور علیہ السلام کی بشریت مقدسہ کا انکاری ہے، مسلمان ہی نہیں، قرآن کی نص کا انکار ہے۔ تو جب یہ بات عقیدے میں آ گئی تو کافی ہے، مثلیت پر فقط اقرار کافی تاکہ بندہ اسلام پر رہے، نص قرآنی کا انکاری نہ ہو۔ اس پر اصرار کی کوئی ضرورت نہیں، تقریروں کی کوئی ضرورت نہیں، واعظوں کی کوئی ضرورت نہیں مثلیت کو ثابت کرنے کے لیے۔ اور واعظ کریں تو موضوع ہمیشہ فضیلت رہے، زور لگائیں تو فضیلت پر، تقریر کریں تو فضیلت پر، تحریر لکھیں تو فضیلت پر، درس پڑھائیں تو فضیلت پر۔ مثلیت پر فقط اقرار کافی ہے، اصرار سارا فضیلت پہ رہنا چاہیے۔ چونکہ صحابہ کرام اور ابو جہل و ابو لہب جیسے کافروں میں فرق یہ تھا، مثلیت ابو بکر نے بھی دیکھی رضی اللہ تعالی عنہ اور مثلیت ابو جہل نے بھی دیکھی، اور ادھر فضیلت ابو بکر و عمر نے بھی دیکھی، اور فضیلت چاند کے ٹکڑے ہوتے اور سورج کو پلٹتے یہ بھی ابو جہل اور ابو لہب نے بھی دیکھا۔ مگر فرق یہ تھا کہ ابو جہل اور ابو لہب وہ بھی دونوں چیزیں دیکھتے، ابو بکر و عمر عثمان و علی یہ بھی دونوں چیزیں دیکھتے، مگر دونوں طرف جب مجمع بنتے، جلسے بنتے، ان کی تقریروں کا موضوع مثلیت ہوتا، ابو بکر و علی کا موضوع فضیلت ہوتا۔ آقائے دو جہاں، آقائے دو جہاں کا پیکر بشری، آقا کا جسم اقدس، حضور علیہ السلام کا بشری وجود مبارک
ابو بکر عمر عثمان و علی نے بھی دیکھا, ابو جہل اور ابو لہب نے بھی دیکھا, حضور کے عاشقوں نے بھی دیکھا اور کافروں نے بھی دیکھا, مگر فرق یہ تھا کہ صحابہ جب کافر دیکھتے آقا کا جسم پاک اور وجود بشری کہتے دیکھو جیسے ہمارا جسم جیسے ان کا جسم, ان کی نگاہ مصطفیٰ کے جسم پر رہتی, اور جب صحابہ عاشق دیکھتے اسی جسم کو ان کی نگاہ اس جسم پر مکی کے نہ بیٹھنے پر رہتی. کافر دیکھتے تو جسم جسم دیکھتے, عاشق دیکھتے تو جسم کا سایہ نہ ہونا دیکھتے. بھئی جسم تو تھا ہی, جسم تو تھا ہی, اس پر بحث کی کیا ضرورت, بشریت کا پیکر تو تھا ہی, اس پر بحث کی کیا ضرورت. وہ اسی پر نگاہ گاڑے رکھتے, اور عاشق دیکھتے تو دیکھتے کہ کمال ہے جسم بشری ہے پر سایہ نہیں, ہائے ہائے وجود بشری ہے پر مکھی نہیں ہے. آقا دو جہاں کا کھانا کافر بھی دیکھتے, عاشق بھی دیکھتے, صحابہ بھی دیکھتے, مگر کافر دیکھتے تو کہتے دیکھو ہماری طرح کھاتا ہے رسول, ہماری طرح کھانا کھاتا ہے. اور صحابہ دیکھتے تو کھانے کو نہیں, کھانا جب لقمے سے پہلے تسبیح پڑھتا نا کہ شکر ہے مولا تیرے محبوب مجھے کھا رہے ہیں, صحابہ کھانے کی تسبیح کو دیکھتے. گلیوں میں چلنا پھرنا حضور کا کافر بھی دیکھتے, حضور کے عاشق صحابہ بھی دیکھتے, مگر کافر گلیوں میں چلنا پھرنا دیکھتے کہ ہماری طرح چلتے ہیں. عاشق جب خراب ناز کرتا حضور کو دیکھتے تو فضاؤں کا معطر ہونا دیکھتے. حضور کا پسینہ کافر بھی دیکھتے, مگر وہ دیکھتے دیکھو جسم سے پسینہ نکلا ہے. ابو بکر و علی دیکھتے تو دیکھتے دیکھو ساری کائنات کی خوشبو اس پسینے جیسی کوئی ہے.